اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، اتنی ساری بیٹیوں کی موجودگی میں آدمی کا دل بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو ہمیشہ بڑی تقویت ملتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بیٹا مطلوب ہوتا ہے اور بیٹی لاڈلی ہوتی ہے۔ اس کی جگہ وہ نہیں لے سکتی اور اس کی جگہ وہ نہیں لے سکتا، لیکن اگر حساب لگا کر دیکھو اعداد و شمار کے مطابق تو بیٹی کا نمبر ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ طے شدہ بات ہے کہ عورت کا احترام بہت ہے۔ جب آپ باہر نکل کر دیکھیں تو ہر ایک شے کے اوپر آپ کو ماں کی دعا لکھا ہوا ملے گا، پیو کی دعا کہیں بھی نہیں، ایک بھی رکشہ پر نہیں لکھا ہوتا۔ عورت ماں کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، عورت کی بڑی عزت دلوں میں ہوتی ہے۔ جھگڑے وگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بابا کو اپنی بیٹی اور بیٹیاں ہمیشہ بہت پیاری اور بہت لاڈلی ہوتی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ یورپ کے کچھ ملک یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر عورت کی عزت نہیں ہے اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور کچھ ادارے انہوں نے اس طرح کے بنا دیے ہیں کہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی برا برتاؤ ہوتا ہے۔ کافی دیر کی بات ہے، میرے دفتر میں آیا ایسے ہی ایک ادارے کا ایک آدمی، وہ بھلا سا نیک سا نوجوان تھا جرمنی کا، اور جرمنی کے لوگ تحقیق کے معاملے میں اتنے ضدی، اتنے کڑوے اور اتنے کسیلے نہیں ہوتے۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچ کر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ آیا تھا بہت سارے تصورات لے کر اپنے ذہن میں پاکستان جا رہا ہوں اور اس کے بارے میں یہ کہانیاں موجود ہیں۔ تو اس نے میرے دفتر میں مجھ سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ سر، یو ڈونٹ مائنڈ اف آئی آسک یو ڈائریکٹ کوشچن، کہ آپ اپنی بیوی کو صبح کے وقت مارتے ہیں یا شام کو مارتے ہیں؟ تو میں نے کہا شام کے وقت، میں دفتر سے تھکا ہارا جاتا ہوں تو ٹھیک طرح سے مار نہیں سکتا، اس لیے میں صبح جب میں فریش ہوتا ہوں تو بانو قدسیہ کو کھڑکا جاتا ہوں۔ بیچارے کو بڑی کوفت ہوئی، کہنے لگا آپ تو بڑے اچھے آدمی لگتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، ویسے ہماری جو محبت آپس کی ہے وہ چلی آ رہی ہے، چاہے آپ کتنا بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر لیں، اس کا اثر مجھ پر یا میری بچیوں یا میرے بچوں پر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی 12-15 برس پہلے کی بات ہے۔ یہ بچے بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے اڑیل ہوتے ہیں، بڑے ضدی ہوتے ہیں اور بہت زمین پر پاؤں مار کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں چونکہ اس عمر میں ہوں اور میں نے بہت سے زمین پر پاؤں بجتے ہوئے سنے ہیں اور میں نے اس کے آگے سر جھکایا ہے، تو میرے دفتر میں 5-4 نوجوان طالب علم آ گئے۔ ان میں 3 لڑکیاں تھیں، 2 لڑکے تھے۔ وہ پولیٹیکل سائنس کے 6th ایئر میں تھے، اسے آپ کیا کہتے ہیں، سیکنڈ پارٹ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی تھی، اس کا نام کلثوم تھا، ایک کا نام یاسمین اور ایک کا مجھے یاد نہیں، اسے ببلی ببلی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ کچھ زیادہ بولی نہیں، اور 2 لڑکے تھے، نوجوان، بڑے اچھے تھے، پیارے خوش شکل۔ کلثوم ان کی لیڈر تھی اور اس کے چہرے کے اوپر کچھ نشان تھے، لڑائی جھگڑے کے دھبے۔ جب یہ لوگ میرے دفتر میں آئے تو کلثوم آتے ہی دھم سے صوفے پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، انکل ہم نے دیکھا ہے آپ کا معاشرہ اور ہم نے دیکھا ہے آپ کا مذہب، اور سب لوگ جو ہیں بڑے چالاک اور بے ایمان اور سخت ہوتے ہیں، ہم لڑائی کر کے آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے اور میرے ساتھ میرے کلاس فیلو، ان کا نام یہ اور ان کا نام یہ ہے۔ تو تعارف کرانے کے بعد اس نے کہا آپ بڑے مامے بنتے ہیں اخلاقیات کے اور دین کے۔ میں نے کہا ہو کیا گیا؟ کہنے لگی ہم سپاہینوں، یعنی خواتین، سپاہیوں کی جو فیمیل ہوتی ہیں، خواتین پولیس اہلکار سے لڑکے آئے ہیں، انہوں نے جلوس وغیرہ نکالا ہوگا، آگے سپاہینیں ہوتی ہیں، خواتین پولیس اہلکار جو ہوتی ہیں بیچاری اچھی ہوتی ہیں، ان کو حکم جو ہوتا ہے ان کو روکو تو ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ ہمارے لاہور میں ایک جگہ ہے جہاں یہ ٹی وی وغیرہ بہت بکتے ہیں، ہال روڈ، اس کے اوپر
جھگڑا تھا۔ میں نے کہا جھگڑا کس بات پر ہو گیا؟ تو اس نے کہا جی یہ کیا قانون بنایا ہے آپ نے لوگوں سے خواہ مخواہ کہا کہ ہمارے حقوق آدھے ہیں مردوں کے پورے۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی کہ عورت قتل ہو جائے تو آدھی دیت اور مرد قتل ہو جائے تو وہ زیادہ۔ میں نے کہا تم نے اس پر جلوس کیوں نکالا؟ یہ تو مجھے جلوس نکالنا چاہیے تھا، میں نکالوں گا کل سے جلوس، یہ تو کمال کی بات ہے۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی آپ کیوں جلوس نکالیں گے؟ میں نے کہا میں اس لیے جلوس نکالوں گا کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ میں مر جاؤں تو بانو قدسیہ کو 1,00,000 روپیہ مل جائے اور وہ مرے تو مجھے 50,000 ملیں گے، یہ تو الٹا ہو گیا کام۔ کہنے لگی ہاں ہم تو پھر جلوس نکال کے آئے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو یہ الٹا جلوس نکال دیا تمہارا۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر میری بیوی خدا نخواستہ قتل ہو جائے تو مجھے 4-5 لاکھ ملے، میں مارا جاؤں تو میری بیوی کو 25-26 روپے مل جائیں تاکہ اس کو کوئی سزا ملے۔ اس کی ساتھی کہنے لگی دیکھو یاسمین، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ انکل کے پاس نہیں جانا، یہ ہمیشہ ایسی الٹی بات کرتی ہیں۔ میں تو اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کر رہا تھا تو کہنے لگی یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے آپ کا یہ فلسفہ، میں آپ کی پرواہ نہیں کرتی، میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں، ہم سارے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پرانے دقیانوسی دھات پتھر کے زمانے کی چیزیں اس زمانے کی آپ نے اخلاقیات میں رکھی ہوئی ہیں، یہ سب میں نے کنڈیم کر دی ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کنڈیم کرتی ہیں تو کریں، تمہیں پورا حق پہنچتا ہے۔ وہ کہنے لگی میں آپ کو بتا دوں ایک بات اور آپ کان کھول کر سن لے کہ میں نے دوزخ میں جانا ہے، میں نے بالکل نہیں جانا بہشت میں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ غصے میں تھی بیچاری، بڑی پیاری سی تھی اور اچھی طاقت تھی اس میں، بہت خوبصورت بازو چڑھائے ہوئے تھے، اس کے ارادے مضبوط تھے، ہنسنے والی لڑکی تھی۔ میں نے دوزخ میں جانا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کی۔ میں نے کہا نہیں تم نے دوزخ میں جا کر کیا کرنا ہے، دفع کرو۔ کہنے لگی نہیں میں نے تہیہ کر لیا ہے، میں نے دوزخ میں جانا ہے، میں نے کوئی قانون نہیں ماننے، میں نے نہ دین کے نہ اسلام کے، میں نے اپنی مرضی سے رہنا ہے۔ میں نے کہا بیٹی دوزخ میں جانا بڑا مشکل کام ہے، تو کیسے جائے گی؟ دوزخ میں جانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا جی کیسی محنت کیا؟ وہ جی میرا اور اس کا جھگڑا ہو گیا بڑا زبردست۔ میں نے کہا تو نہیں جا سکتی۔ کہنے لگی میں جا کے دکھاؤں گی، اتنا جھگڑا ہو گیا کہ میں نے کہا کہ تو دوزخ میں تو کہہ تیرا پیو نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا بڑا لمبا کام ہوتا ہے، اس میں کئی مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں، پھر جا کر کہیں بندہ ہوتا ہے دوزخی، پہلے جا کے تو شرک کر، پھر اللہ کی زمین پر فساد پھیلا، پھر جائے گی کسی کی چیز چرا لے گی، پینسل کالج سے لے آئے گی یا کسی کا دوپٹہ کھسکا لے گی، تو اس سے تو نہیں جائے گی دوزخ میں۔ کہنے لگی نہیں بس میں نے تہیہ کر لیا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہ بچے غصہ تھوک دے، کوئی بات نہیں، ہم ایسے کریں گے تجھ پر بوجھ نہیں پڑنے دیں گے، تو تم کو آسانی سے چلنے دیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ جس زمانے میں ہم ایم اے میں پڑھتے تھے اس وقت پرچے میں 5 سوال ہوتے تھے 20 نمبر کے اور 5 کرنے ہوتے تھے، کہا جاتا تھا کہ آؤٹ آف 8 کوئی 5 سوال کریں۔ اب سیمیسٹر سسٹم چل رہا ہے، اس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے۔ کہنے لگی سنیں سیمیسٹر سسٹم چلا تھا وہ پھر کینسل ہو گیا، اب پھر پیپر ہی ہوتا ہے اور 5 سوال ہی کرنے ہوتے ہیں، 5 سوال 20 نمبر کے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا او تیرا بھلا ہو جائے، اسلام میں بھی 5 ہی سوال ہوتے ہیں، وہ بھی 20 نمبر کے ہوتے ہیں۔ کہنے لگی یہ کیا؟ میں نے کہا دیکھ اب تو ایسے کریں گے، تو ہے غصے والی بیٹی، تو تیرا انتظام ایک اور طرح سے کرنا چاہیے۔ ہم ایسے کریں گے کہ تم کو لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے ڈائٹنگ کرنے کا، اپنی فگر ٹھیک رکھنے کا، ٹھیک ہے نا؟ ہم ایسے کریں گے تجھے سال میں 1 مہینہ ڈائٹنگ کرائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ صبح کھلا دی روٹی، سارا دن پانی بھی میں نے پینے نہیں دینا اور کھانا بھی نہیں کھانے دینا۔ کہنے لگی یو آر ٹاکنگ آف رمضان۔ میں نے کہا اب تم جو
مرضی نام دے لو اس کا۔ کہنے لگی انکل وہ جو رمضان ہے نا وہ تو روزے میں رکھتی ہوں سارے۔ کہنے لگی ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں رکھتا لیکن میں رکھتی ہوں۔ سحری کھا کے مالی بابا اور اس کی فیملی جاگی ہوئی ہوتی ہے، میں ان کے کوارٹر میں چلی جاتی ہوں، بڑے مزے کی روٹیاں پکائی ہوتی ہیں ماسی نے، تو میں سحری کھا کے آ جاتی ہوں تو میرا روزہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تیرے 20 میں سے 20 نمبر آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں نے کہا تم جیسی لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے سیر و تفریح کا، بہت مرتی ہیں، ایسی تصویریں دیکھتی ہیں، کیلنڈر دیکھتی ہیں، کہتی ہیں ہائے ہائے ملیشیا جائیں گے، یہ امریکہ کا ساحل ہے، یہ دیکھو یہ ڈزنی لینڈ ہے، اس جگہ جانا چاہیے، شوق ہوتا ہے، میں ایسا بندوبست کروں گا، میں ہوں تو غریب آدمی لیکن میں تمہیں پاسپورٹ بنوا کے دوں گا اور میں تمہیں ملک سے باہر بھیجوں گا اور تمہیں بڑا شاندار نظارہ ملے گا جو تمہیں دنیا میں کہیں اور نہیں نظر آئے گا۔ کہنے لگی جیسی جگہ، میں نے کہا ایسی جگہ، وہ کہنے لگی کیسی جگہ؟ میں نے کہا ایسی جگہ جہاں آدمیوں کا بڑا ہجوم ہوگا، اتنا بڑا ہجوم دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی آپ حج کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی انکل وہ تو مجھے شوق ہے دیکھنے کا کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا ہجوم۔ وہ کہنے لگی آپ مجھے نہ دیں پاسپورٹ اور نہ دیں ٹکٹ، وہ تو میں انشاءاللہ خود جاؤں گی، وہ میرا پکا تہیہ ہے، وہ تو میں نے طے کیا ہوا ہے، لیکن میں آپ کے اسلام وغیرہ کو نہیں مانتی۔ غصے میں تھی نا تو بار بار ایسے کہتی تھی۔ میں نے کہا چلو 20 نمبر تیرے یہ ہو گئے، 40 ہو گئے۔ میں نے کہا کہ تم نیو کیمپس میں کیسے آتی ہو؟ کہنے لگی نیو کیمپس میں ابو کار میں چھوڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ نہیں آتے، میں خود کار لے کر آ جاتی ہوں۔ اگر دونوں میں سے کوئی صورتحال نہ ہو تو ڈیڈی مجھے 10 روپے دیتے ہیں۔ میں یہ 1984 1983 کی بات کر رہا ہوں، تو اس زمانے میں 1.5 روپیہ آنے جانے میں لگتا تھا، ہماری بس ہوتی تھی۔ میں نے کہا اگر میں تجھے کہوں یہ جو تجھے 10 روپے ملتے ہیں ان میں سے تھوڑے سے پیسے اٹھنی اس سے بھی کم یا یہ ایک طرف رکھ کے پٹ بائی کر کے ایک طرف رکھ دے تو دے دیا کر کسی غریب کو۔ تو کہنے لگی آپ مجھے پھنسا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو کہاں پھنسا رہا ہوں، تو میں میرے پاس آئی، تو میرے پاس آئی ہے اتنی محبت کے ساتھ، تیرا بابا اتنی محبت سے تم سے بات کرتا ہے تو پھنسانے کی بات کرتی ہے۔ کہنے لگی آپ مجھے زکوٰۃ میں پھنسانا چاہ رہے ہیں، جیسے انکل آپ 2.5% کہتے ہو۔ کل انشاءاللہ اس سے اگلا والا حصہ آپ سنیں گے۔ السلام علیکم۔